شعر کہا ہے تو کیا کہہ رہے اعلیٰ حضرت؟ قبر میں لہرائے گے تحشر چشمے نور کے. کہاں اعلیٰ حضرت فرماتی قبر میں نور کے چشمے کیوں لہرائے گے؟ کیوں لہرائے جائیں گے قبر میں نور کے چشمے؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے وہ اس بنیاد پر لہرائے گی، حدیث پاک ہے کہ جب ایک ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے اسے دفنایا جاتا ہے، دفنا کر کے لوگ جب چلے جاتے ہیں منکر نکیر فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں، مردے کو بیدار کرتے ہیں، اٹھا کر کے بیٹھا دیتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں بتا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کرتے حاضر رجل، اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے؟ رسول ہے مرنے والا اگر دیوانا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہے، تو پہلے سوال کے جواب میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے حضرت فرماتے ہیں تیسرے سوال کی طرف منکر نکیر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بتا ما کنت تقول هذا الرجل، اس ذات ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر مرنے والا عاشق رسول ہے تو وہ کہتا ہے اے فرشتوں مجھ سے ہو، یہ کون ہے؟ ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو. سنو میں نے ساری زندگی جیا تو اسی نبی کی محبت میں جیا ہو، اور موت بھی آئی ہے تو نبی کی محبت میں آئی ہے. تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ تو سنو ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمد اللہ. میرے اعلیٰ حضرت اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی شعر کو دھیان میں رکھیے، یہی شعر کی طرف اشارہ کرتے، یہی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائے گے تحشر چشمے نور کے. یہی وجہ تھی کہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال کا وقت آیا، اعلیٰ حضرت کے انتقال کا جب وقت آیا، آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا، اپنے خادموں کو بلایا اور کہا اے میرے غلاموں، امام احمد رضا کا انتقال ہونے والا ہے، چند گھڑیوں کے بعد میں امام احمد رضا اس دنیا سے رخصت ہو، میری قبر اتنی گہری کھودنا. نکیرہ مردے کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں احمد رضا کی قبر اتنی گہری کھودنا، اتنی گہری کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے. آخری معاملہ کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے گا. اعلیٰ حضرت کا جواب پسند آئے تو کوئی خاموش نہ رہیے گا. دیکھتا ہوں کون اعلیٰ حضرت کے نام پر محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے. اعلیٰ حضرت سے جب غلاموں نے کہا حضور قبر اتنی گہری کھودنا چاہیے کہ مردہ اٹھ کر کے بیٹھ سکے. اے امام احمد رضا آپ کہہ رہے ہیں میری قبر اتنی گہری کھودنا، اتنی گہری کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے. آخری معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو. اے کوسط کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بناؤ، ایسا مضبوط بناؤ جیسا ایمان اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. اپنے سینوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ لے کر کے چلو. اعلیٰ حضرت کی محبت جس سینے میں ہوگی، قسم خدا کی اس سینے میں گستاخ رسول کی محبت نہیں ہوگی. جس سینے میں عشق رسول کا جام ہوگا اس کے دل میں کسی وابی دیوبندی کی عقیدت نہیں ہوگی. آج دنیا والے اعلیٰ حضرت سے دور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھو، یاد رکھو وہی کامیاب ہے جس کے سینے میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ ہے. اعلیٰ حضرت سے جو مریدوں نے سوال کیا حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا کی قبر اتنی گہری کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو تو مچل جاؤ. اعلیٰ حضرت اس لڑائی میں کہتا ہے تم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے واقعتاً ویسا ہی ہے، مگر میں نے یہ بھی پڑھا ہو اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دیوانوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نے جو پڑھا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو میرا عشق کہہ رہا ہے وہ بھی یہ صحیح ہے. اس لیے کہ جب تیسرا سوال قبر میں ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اس سوال کے جواب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں اس وقت قبر پر کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، عبداللہ کے نور نظر تشریف لاتے ہیں، تاؤ یاسین تشریف لاتے ہیں، سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں، سراج منیر تشریف لاتے ہیں. اعلیٰ غلاموں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے ایک منکر نکیر اٹھا کر کے بیٹھائے اور جب تیسرا سوال پوچھا جائے فی ھذا الرجل، اور اس وقت میری قبر میں احمد رضا کی قبر میں سید الانبیاء
تشریف لائے حضور تشریف لائے تو احمد رضا یہ چاہتا ہے احمد رضا پھر بیٹھا نہ رہے بلکہ جیسے ہی قبر میں حضور کو آتے ہوئے دیکھے تو ادب سے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر یوں جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت ماشاءاللہ بیٹھ جائیے ماشاءاللہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت احسان الحق صاحب قبلہ خلیفہ حضور گلزار ملت تشریف لا چکے ہیں آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم ہی چہرے کا دیدار کیا جس نے امت جماعت ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم بعمل سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے ہی مصافحہ کیا ہے سبحان اللہ تو آپ حضرت کے چہرے کا دیدار کرتے جائیے ان علماء اہل سنت کے چہرے کا دیدار کرتے رہیے اور تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ میں گفتگو سماعت کیجیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں امام احمد رضا کی قبر میں آقا دو جہاں تشریف لائے تو احمد رضا کو گوارا نہیں ہے کہ احمد رضا بیٹھ سکے بلکہ ادب سے کھڑا ہو کر کے ہاتھ باندھ کر یوں عرض کر سکے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اسی لیے اعلیٰ حضرت اس شعر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قبر میں لہرائے گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائے گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک زور سے اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھے اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت فرماتے اے آنکھ ہوتے ہوئے بھی تیری آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے سن میرے آقا کے معجزات کا ملاحظہ نہیں کرتا ہے تو رسول کائنات علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنی طرح کہتا ہے یوں کہتا ہے جیسے نبی کے دو ہاتھ ہے ویسے میرے بھی دو ہاتھ ہے جیسے نبی کے دو پیر ہے ویسے میری بھی دو پیر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے اور ظالم دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کی کیا برابری کر سکتا ہے ارے میرے آقا کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے اگر سورج ڈوب جائے انگلی کا اشارہ کر دے تو مصطفیٰ جان رحمت سے اشارہ پا کر کے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آ جایا کرتا ہے میرے آقا کی شان وہ ہے عظمت مصطفیٰ وہ ہے کہ میرے آقا اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو آسمان کا چاند بھی اشارے کرتا ہے اور کر دے تو ضرب تو قدم رسول پر آ جایا کرتا ہے تو کہتا ہے نبی میری طرح تو کہتا ہے نبی ہماری طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ارے تو بلائے تو تیرا بیٹا تیرے بلاوے پر نہ آئے تو بلائے تو تیری بیوی تیرے کہنے پر نہ آئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلا ہے برابری کرنے کے لیے چلا ہے برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے حضور کی طرف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان ذرا آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا اور کیوں نہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے نا جس نے اپنے قلم سے یا جس نے اپنی زبان سے ذرہ برابر بھی اگر میرے نبی کی شان فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم تو میرے نبی کی بارگاہ کا گستاخ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں پر ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دیتا ہے وہ پلٹ کر کے آنے والے نہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے نادان ذرا دیکھ صحیح اعلیٰ حضرت کے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں پیغام دینا چاہتے ہو، یہی پیغام میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ اے پوسط کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان میں ایسا شخص پالو جو گستاخ نبی ہے، اور تم ایسے اپنے رشتہ داروں میں ایسا رشتہ پالو جو نبی کا غدار ہے، جو نبی کا دشمن ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں بولا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا قریبی ہی کتنا کیوں نہ ہو، تمہارا باپ ہی ہو، تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے در کا غدار ہے، نبی کی بارگاہ کا گستاخ ہے، کتنا ہی قریبی۔ حضرت فرماتے جس طرح سے دودھ میں مکھی گر جاتی ہے پھر دودھ کو نہیں، پورے دودھ کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ دودھ سے جس طرح سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اعلیٰ اسی طرح فرماتے ہیں اگر تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، تو جس طرح سے اگر کوئی گستاخ رسول کو پالو تو جس طرح سے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح سے تم اپنے دلوں سے، اپنے دل سے اس گستاخ رسول کو نکال کر کے پھینک دو، پھر نہ اس کی کوئی تعظیم چلے گی، نہ پھر کوئی اس کی عزت چلے گی، نہ پھر وہ تمہارا رشتہ دار مانا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا تو خونی رشتہ نہیں بلکہ ایمانی رشتہ دیکھا جائے گا، جس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ ہوگا وہی تمہارا بھائی بھائی ہوگا، وہی تمہارا بیٹا بیٹا ہوگا، وہی تمہارا رشتہ دار ہوگا۔ اور اگر دل میں گستاخ نبی ہے، اگر دل میں عداوت رسول ہے تو پھر وہ تمہارا قریبی کتنا ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا قریبی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو کہ کوئی ایسا گستاخ رسول آ جائے، دیکھو کہ کوئی سماج اور معاشرے کے اندر، دیکھو کہ تمہارے خاندان کے اندر کوئی وہابی دیوبندی آ جائے تو پھر اس سے دوری کا، بیزاری کا اعلان کر دینا، اس سے اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ مگر آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک طرف تو دعویٰ کہ ہم سنی اہل سنت والجماعت، دوسری طرف اس کے گھر میں بیٹھی رہ رہے ہیں، ایک طرف دعویٰ تو یہ کہ ہم عاشقان رسول، دوسری طرف وابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے پینے والوں سنو، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے سچا عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے وفاداروں کو وفادار جانے، جو نبی کے وفاداروں کو اپنا سب کچھ جانے، اور جو نبی کے غداروں کو اپنا دشمن جانے، وہی سچا پکا عاشق رسول ہے۔ یہ دوغلا پن نہیں چلا کرتا ہے۔ آج الیکشن کا بھی پیریڈ آنے والا ہے، آج کل سماج کے اندر کچھ ایسے بھی بدبخت و سیاستداں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جو ابھی مجھ سے پہلے محمد الطاف صاحب رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یعنی کرنے کے شریک بن جاؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ کرنے کی بنیاد پر وابی ہو تو بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، سنی ہو تو بھی ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، رافضی ہو تو بھی ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، قادیانی ہو تو بھی ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ یہ سیاستداں جب بھاشن دیتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگوں ہندوستان میں مل کر کے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب فساد ہوتا ہے تو پولیس کی گولی یہ نہیں دیکھا کرتی ہے کہ یہ سنی ہے یا وہابی ہے، پولیس کی گولی جب چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھا کرتی ہے کہ یہ غدار رسول ہے، یہ آیا عاشق رسول ہے، چلتی ہے تم مسلمانوں پر چلا کرتی ہے۔ لہذا پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ میں علماء کرام کی دعاؤں کا طالب، خصوصیت کے ساتھ داماد حضور اشرف الفقہا کی دعاؤں کا طالب، انہی کے قدموں کا بوسہ لیتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ارے سنو، یہ دنیا کی پولیس دیکھے یا نہ دیکھے، مگر میرا ایمان و عقیدہ ضرور یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں دنیا کی پولیس دیکھے نہ دیکھے کہ یہ عاشق رسول ہے یا غدار رسول، یہ دیکھے نہ دیکھے، مگر جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں اللہ کے فرشتے ضرور دیکھا کرتے ہیں یہ غدار رسول آ رہا ہے یا وفادار رسول آ رہا ہے۔ اگر وفادار رسول آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اگر غدار رسول آتا ہے تو ڈنڈوں سے سواگت کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، دنیا
दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी में गद्दार रसूल के साथ में हाथ मिलाने वालों, याद रखो तुम्हें भी मरना है। तुम मौत से डरा करते हो, तुम ये भाषण देते हो कि पुलिस की गोली ये नहीं देखा करती है, मत गुमराह करो। अरे आज से 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने फरमा दिया है, मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा हो गए, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक ही जन्नती होगा। साहबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की फिरके की अलामत क्या है? तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था, जो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पर चलेगा वही जन्नती होगा। आज समाज में जो जन्नती है उसी फिरके का नाम अहले सुन्नत वल जमात और पहचान की बुनियाद पर उसी को मसलकी आला हज़रत कहा जाता है। ए मेरे प्यारे, आला हज़रत फरमाते हैं, जब कोई ऐसा गुस्ताख पाओ तो फिर उससे कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो। जोर से बोलो। आला हज़रत फरमाते, जब गुस्ताखे रसूल को देखो तो कहो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। जन्नत उनसे मिला, समझे हो। आला ईमान मिला नबी के सदके में, हमें कुरान मिला नबी के सदके में, हमें रमजान मिला नबी के सदके में, खुद रहमान भी मिला तो नबी के सदके में मिला है। आला हज़रत फरमाते, लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। कोई बच्चा, छोटा बच्चा है जीशान नाम का, वो गुम हो गया है, फुल सांगवी का पहने वाला वो बच्चा है, जिस किसी को भी मिले तो स्टेज पर उसके वालिदैन या उसके रिश्तेदार बड़े परेशान है। जीशान नाम का छोटा सा बच्चा 5-6 साल का है। लिहाजा अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। आला हज़रत जिसको जो मिला, जान मिली नबी के सदके में, नबी के सदके में, खुद रहमान। अरे वो दरबारे मुस्तफा है, वो दरबारे मुस्तफा है जो वहां आ जाता है, वहां जो दामन फैला देता है, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। अरे सुनो, एक बेहतरीन वाकया पढ़ने में आया है कि इमाम हुसैन शहर मक्का में एक चौक में पहुंचते हैं, देखा कि चौक है और लोगों का हुजूम है, और एक नौजवान है बड़ा खूबसूरत है जिसका नाम अदी बिन हातिम है, इमाम हुसैन नवासे रसूल है। लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? कहा कि हातिम ताई का बेटा अदी आए हुए हैं जो अपने बाप की सखावत का ऐलान कर रहे, चर्चा कर रहे, जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराए फरमाया, शहर मेरे नाना जान का और सखावत के किस्से किसी और के। शहर तो मेरे नाना जान का है, शहर मक्का मेरे नाना जान का है, और सखावत के चर्चे किसी और के। कहा मैं भी तो सुनूं। अभी जो के बेटे थे हुसैन को देखा तो खुशी से झूम गए। इमाम हुसैन ने कहा है, अदी क्या बयान कर रहे हो? कहा हुजूर, मैं अपने बाप अपने वालिद हातिम की सखावत के किस्से बयान कर रहा हूँ। का सुनाऊं तो सही। तो अदी कहता है, हुजूर मेरे बाप का एक महल था जिसके 10 दरवाजे थे, और दरवाजे 10 होने के बाद मेरे बाबले 10 दरवाजे से आते, मेरे बाप अपने हाथों से मोतियां भर भर के अशरफिया मांगने वालों की झोलियों में डालते। यहाँ तक कि ऐ इलाका इमाम हुसैन, मेरे बाबा जान के सखावत का आलम तो ये था, इंतहाई आलम का सखावत का आलम ये था कि अगर कोई पहले दरवाजे से मांगता मेरे बाबा जान दे देते, अगर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे से आता तो बाबा जान जानते पहचानते पहले दरवाजे से मांग करके गया है, मगर मेरे बाबा जान उसे लौटाया नहीं करते थे बल्कि उसे दे देते। फिर वही मांगने वाला अगर तीसरे दरवाजे से आता तो बाबा जान दे देते, वही बाबा जान देखते पहचानते हर दरवाजे से मांग कर ले जा रहा है, मगर मेरे बाबा जान इनकार नहीं करते थे, बल्कि मेरे बाबा जान उसकी झोली भर दिया करते थे। उसे सखावत का आलम ये था कि 10 दरवाजे से उसकी झोली में खैरात डाल दिया करते थे। इमाम हुसैन मुस्कुरा देते हैं,
حضور سے بولو جواب مناز نہ ہونا جو تم اپنے باپ کی سخاوت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سخاوت کا کمال سخاوت نہیں ہے، یہ کہ تمہارے باپ کی جو سخاوت ہے وہ کمال سخاوت نہیں ہے بلکہ نقص سخاوت ہے، یعنی ادھوری سخاوت ہے، نامکمل سخاوت ہے۔ ابھی حیران زدہ ہو کر کے آقا حسین کی طرف دیکھتے ہیں، میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے ابھی ذرا یہ تو بتاؤ، تم ہی کہہ رہے ہو مانگنے والا پہلے دروازے سے آ رہا ہے اسے دے دیتے، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے سے آتا اسے دے دیتے۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے جادی ہے دوسرے دروازے پر اس کا آنا یہ بتا رہا ہے اس کی طلب پوری نہیں ہوئی ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، جو دوسرے دروازے سے مانگ کے جا رہا ہے وہ تیسرے دروازے پر کیوں آ رہا ہے، اس کا تیسرے دروازے پر آنا یہ بتا رہا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا دامن ابھی پورا مکمل نہیں ہوا ہے۔ اے عدی سن لو، یہ کمال سخاوت نہیں ہے، یہ نقص سخاوت ہے۔ ذرا میرے نانا جان کی بھی سخاوت کے بارے میں سنتا چلا جا، تو نے اپنے باپ کی سخاوت سنائی ہے، آپ میں تجھے مدینے والے مصطفیٰ کی سخاوت سناتا ہوا چلو۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کا کوئی حویلی ایسی نہیں تھی کہ جس کے 10 دروازے ہو، بلکہ میرے نانا جان کا تو ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے اور 10 دروازے نہیں بلکہ ایک ہی دروازہ ہے، مگر اگر سائل اگر مانگنے والا آقا علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا تو میرے آقا علیہ السلام سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سائل کو جب عطا کرتے تھے، امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کی بارگاہ میں پہلی ہی پکار پر میرے نانا جان اتنا عطا کرتے کہ اس بندے کو دنیا میں پھر کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی تھی، پھر اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی عزیزان ملت اسلامیہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار جھوم کر کے درود پاک کا نذرانے کی طرف پیش کر لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی۔ جھوم کر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میرا موضوع عظمت رسول بھی تھا اور خواتین کے بارے میں اصلاح معاشرے پر بھی کچھ بولنا تھا۔ عظمت رسول ہم نے سماعت کیا، آؤ خواتین کے بارے میں کچھ اصلاح معاشرے کے حوالے سے جو مجھے ٹائم دیا گیا اور تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اگر وقت ہونے لگے تو اسٹیج پر سے کوئی بھی عالم دین اشارہ کر دے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامی، آج ہمارے معاشرے کا ہماری جوان بچیاں ان کے قدم بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی ہے، دل پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب اخبار میں یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ کوئی ایمان والی بچی، نوجوان بچی غیر کے ساتھ میں بھاگ کر کے اس کا مذہب اپنا کر اس کے ساتھ لو میرج کر رہی ہے۔ اے میرے پیارے، آج اس جلسے میں آئے ہو تو یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ۔ یہ جلسے سجائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ کانوں کو اچھا لگے، اس لیے نہیں سجائے جاتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم کانفرنس اس لیے سجائی جاتی ہے کہ یہاں سے اٹھو تو عمل کا بھی پیغام لے کر کے جاؤ۔ یہاں پر آؤ تو جیسے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے عقیدے کی اصلاح بھی کرو اور آنے کے بعد اعمال کی اصلاح کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری جوان بچیوں کے آج کوئی جان
جانتا ہے, مگر باپ جو ہے وہ بھی آنکھ بند کر کے سویا ہے, بھائی ہے وہ بھی اندھا بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب کہ ایسے گھر ملیں گے جب باپ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی کے قدم غلط قدم بڑھ رہے ہیں, مگر نہ باپ کو ہمت ہے نہ بھائی کو ہمت ہے کہ اپنی بیٹی کو روک سکے. آج ہمارے گھروں کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے گھروں کے اندر 20-20 ہزار کے 30-30 40-40 ہزار کے موبائل ہم اپنی جوان بیٹیوں کو دے رہے ہیں, اور ان کے ہاں میں موبائل ہے. ہماری بیٹیوں کو کاش تم نماز کی پابندی سکھائے ہوتے, کاش ہمارا باپ اپنی بیٹی کو کسی معلمہ کے کسی عالمہ باجی کے پاس بھیج کر کے وہاں جا کر کے دین کی تعلیم تھا. تو آج یہ دیکھنے کو نہ ملا کرتا کہ ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہے. موبائل آج انٹرنیٹ کا دور ہے, آج کون نہیں جانتا ہے یہ وہ انٹرنیٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ وہ موبائل ہے. استعمال کرو تو جنت میں بھی جا سکتے ہو, اور اگر سننا ہے تو آئیڈیو کی شکل و صورت میں نعت مصطفیٰ سن سکتے ہیں, آئیڈیو کی شکل و صورت میں علماء اہل سنت کے بیانات سن سکتے ہیں. مگر معاذ اللہ اگر ہم نے یا ہماری بچیوں نے یا ہمارے نوجوانوں نے اگر اس کا استعمال غلط کیا تو ہمارے نوجوان آج گندی گندی فلمیں دیکھ کر کے آوارہ ہوئے ہیں. ہماری بچیاں انہی تصاویر کو دیکھ کر کے ان کے قدم جا رہے ہیں. باپ کو فکر نہیں ہے, بھائی کو فکر نہیں ہے کہ ہماری بچیوں پر نگاہ رکھے, ہماری بیٹیوں کا موبائل چیک کرے, بلکہ یہی باپ ہوتا ہے جو موبائل خرید کر کے لا کے دیتا ہے, یہی بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کو موبائل لا کر کے خرید کر کے دے سکتا ہے. آج انسان اپنے گھروں کے اندر ٹھنڈی کے ماحول میں رضائی اوڑے میں چین کی نیند سو رہے ہیں, مگر اس کی بیٹی سب کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے چیٹنگ کرتے کے ساتھ میں رنگ رگیلیاں مچھاتی بھی نظر آتی ہے, مگر باپ بھی بے خبر ہے, ماں بھی بے خبر ہے. اے لوگوں, آج کا وہ دور اتنا خطرناک دور ہے, سازشوں پہ سازشیں رچی ہوئی ہے. دنیا تو یہ اسلام کے دشمن کے چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی جال میں پھنسا کر کے اسلام سے منحرف کر دیا کر کے اپنے ماں باپ کا سر فخر اٹھا کر کے وہ خود بھی چلا کرتی ہے اور سماج کے اندر دنیا والوں کو بتاتی ہے, اے دنیا والوں دیکھو دیکھو تم اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے ہو, مگر میری غیرت کو دیکھو, میری جوانی کو دیکھو, میں نے کتنے پردے کے اندر اپنے جسم کو ڈھال کر کے رکھا ہے. میرے جسم کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکتا ہے, مگر افسوس کے کچھ چند ایسی خواتین اور ایسی بچیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا سماج پورا معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے, دو وجہ ہے. ایک تو ہم نے اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم نہیں دی, ایک تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردے کی تعلیم نہیں دی, دوسری ہم نے اپنی اولاد کو حلال لقمہ نہیں کھلایا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات دل پر لگے, غور سے سننا, سبحان اللہ بولے نہ بولے, مگر یہاں سے عمل کا پیغام لکھا جائے. آج ہم نے اپنی اولاد کو نہ حلال لقمہ کھلایا, نہ ہم نے اپنی اولاد کو سنت مصطفیٰ سکھائی, نہ پردے کا احترام. ہم یہ دو چیزیں اپنی اولاد کو کھلا پلا دیتے, حلال روزی کھلا پلا دیتے, تو ہماری بچوں کے سینوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلال کمائی کا خون ہوتا ہے, اور جس کے بدن میں حلال کمائی کا خون غلط طریقے پر نہیں جایا کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھو, آج ہمارے بڑے بڑے مالداروں کا حال, 2 لاکھ 10 لاکھ کیا کما کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی ہمارے لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں, یہی ہمارے مالدار ہیں جو معاذ اللہ بیاج کا کاروبار کرتے ہیں, اور پھر ان کے گھروں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے. کس لیے ہے؟ یہ سود کا پیسہ لینے کے لیے آئے ہیں. اے لوگوں, جس نے بھی سود کا کاروبار کرتا ہے, مکے سکے سٹے جو کا کاروبار کرتا ہے, جو حرام کمائی سے پیسہ کماتا ہے, اپنی اولاد کو کھلاتا ہے, تو یہ پیسہ سے کمایا وہ لقمہ اس کے خون میں بدن میں جو جاتا ہے, وہ خون نور کر کے نہیں بلکہ گناہوں کا دلدل بن کر کے اس کے جسم میں ابھرتا ہے, اس کے جسم میں جاتا ہے, اور پھر جس کے جسم میں حرام کمائی کا لقمہ
لقمہ ہوگا اس کی اولاد کو سنت مصطفیٰ کیسے یاد آ سکتی ہے؟ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا وہ نمازی کیسے بن سکتا ہے؟ اے لوگوں، چہرے پر داڑھی رکھ لینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ آج کل حاجی ہو پھر بھی سود کا رکھے، حدیث رسول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ بتاؤ، ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ، ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کاروبار کرتا ہے تو گناہوں میں ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ۔ اے لوگوں، یہ سود کا کاروبار ہمارے معاشرے پیاز کا دھندا اور یہ سکتے، یہ مٹکے کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا تو ہماری اولادیں صحیح راستے پر چلے گی، اور یاد رکھنا اگر حرام لقمہ کھلایا تو یہی جوان بڑا باپ کو دھکا مار کر کے بھگانے والا ہوگا، یہی جوان آگے چل کر کے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھروں سے نکالنے والا ہوگا، اس لیے کہ پیٹ میں جو بدن میں جو خون ہے وہ حلال کمائی کا نہیں ہے۔ اگر حلال کمائی کا ہوتا اور اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم سکھایا ہوتا، اپنی مسجد کے امام کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا، تو تمہارے بچے کو یہ علماء سنت بتاتے قد الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہی جوان بچہ مدرسہ میں پڑھ کر کے جب جوان ہوتا تو حدیث مصطفیٰ اس کے ذہن میں ہوتی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت باپ جنت کا دروازہ ہے، تو یہی جوان بڑا ہو کر کے نہ ماں کو گھر سے نکالتا، نہ باپ کو ستاتا، بڑا ہو کر کے ماں کے قدموں کو بھی چومتا ہوا نظر آتا، باپ کے پیروں کو بھی چومتا ہوا نظر آتا، مگر افسوس کہ ہم نے اپنی اولادوں کو حلال لقمہ نہ کھلایا۔ اے لوگوں، حلال کمائی کھاؤ، اپنی اولادوں کو حلال کمائی کھلاؤ، یاد رکھے، اور اپنی بچیوں کو پردے کا حکم دو۔ میرے آقا علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مولا علی شیر خدا ایک روز حجرہ مصطفیٰ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، رات کا وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آقا رو رہے، سجدے کی حالت میں زار و قطار رو رہے۔ کافی دیر کے بعد آیا گیا، میری آقا نے اندر سے آواز دی اندر آ جاؤ۔ جب حضرت علی اور حضرت خاتون جنت اندر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری وہ ساری ہے، اور اتنے آنکھوں سے آنسو جاری کہ چہرے مصطفیٰ پر پوری داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہے۔ بی بی خاتون جنت نے دیکھا آنسو سے وہ داڑھی پر ہی نہیں بلکہ سینے مصطفیٰ پر بھی وہ آنسو گرے ہوئے ہیں، اور پورا سینے مصطفیٰ آنسو سے تر ہے۔ خاتون جنت تڑپ جاتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر کی چیز نے آپ کو رلا دیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے؟ اے بابا جان، ابا حضور، یا سیدی، یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی سیدہ زینب میں کیا بتاؤ، تو میں نے دیکھا ان کا عذاب جب سے میں نے دیکھا تو میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ روزانہ رات بھر جاگ کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہو، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے، اے میرے رب میری امت کو۔ حدیث یہ حدیث پاک علامہ صدر الدین نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے جب مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بال کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرف پک رہا ہے اور وہ چیخ پکار میں مڑ رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا دوسری خاتون جو ہے وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، فرشتے گرز مار رہے ہیں۔ پھر میں اور آگے بڑھا تو میں نے ایک خاتون ہے جو سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے، فرشتے کوڑے مار رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا، میں نے 5 چوتھی عورت کو دیکھا،
میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ اس کے پیر سینے سے لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ پیشانی پر بندھے ہوئے ہیں، کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور بدن انسانی شکل میں ہے، اس کی آنکھ منہ میں آنکھ ڈالی جا رہی ہے اور اس کے پاخانے کے راستے وہ آنکھ نکل رہی ہے اور مختصر اشارہ مل گیا ہے۔ میں آخری بات بتا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ میں نے عذاب کے بارے میں تو بتا دیا، عذاب کس وجہ سے ہو رہا تجھے منور در شہر سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو تیرا سامنا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ چھا گیا ابر کرم موسم طوفان گیا، چادر نور فضاؤں میں کوئی تان گیا، سنگے بے جان بھی دیکھا تو انہیں مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سامنے جو لوگ ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ پیچھے جگہ خالی ہے، اطمینان کو سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بھائی جو سامنے جگہ ہے آگے تو بڑھ جائیں آپ، اور پیچھے اگر بچھانے کا انتظام ہو تو پیچھے بچھا دیں تاکہ وہ لوگ وہیں بیٹھ جائیں، افراتفری کا ماحول نہ بنے، جو جہاں ہے جگہ مل جائے بیٹھ جائیں آپ۔ مال و زر رکھ کے بھی مفلس رہا مجبور رہا، اور میں سلام کی پوچھا، مال و زر رکھ کے بھی مفلس رہا مجبور رہا، تیرے دامنے کرم سے جو بشر دور رہا، تیری الفت جسے حاصل ہوئی مسرور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نہ حسد دل میں رکھا نہ لیا خیر سے کام، شر سے مطلب نہ رہا لیا خیر سے کام، شر سے مطلب نہ رہا لیا خیر سے کام، کیوں ہو کعبے کے مسافر کا بھلا دیر سے کام، انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے بلا تاخیر شہزادہ بدر ملت دیں گے درس محبت، لینے کے لیے تیار ہے، مکمل تیار ہے تو نہ ڈاکٹر دیں گے نہ سپاہی دیں گے، جو کام دہلی کے محبوب الہی دیں گے۔ جو لوگ اٹھاتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نام پر بروز محشر فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا تقسیم کرتا ہے، جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں، نبی کا شہر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے، خزانہ جب نبی کے عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے۔ نہیں یہ بات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر میں بات اور دیکھ کر دل باغ کر گیا، پتہ نہیں کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں۔ حضور گلزار ملت گلزار اولیاء تشریف لائے گئے انشاءاللہ برات 11 یا 11:30۔ تو آپ حضرات جو کچھ بیان ہوگا اس سے آپ یاد رکھو گے اور عمل کرنے کے لیے آج ہی سے تیار رہو گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس ماحول میں کیڑے مکوڑوں کی طرح دشمنان رسول ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں اور بازاروں میں بہکاتے بگڑاتے نظر آتے ہیں۔ سن رہے ہیں وہابی دیوبندی اہل حدیث، اس کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ حوالے کے لیے کتاب نوٹ کیجیے، تقویۃ الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی، تمام بدعقیدوں کے پیشوائے اول۔ غلط ثابت کرنے والے کو 1,00,000 روپے کا انعام جمال الدین دیکھا، کتاب لے کے آئے گا تو میں دکھا دے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اب یہ مولوی کی بات ہے، یہ سیدھے سادے بولنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا جھگڑا ہے، وہ مولانا بولتا ہے مردہ، یہ مولانا بولتا ہے۔ تو فیصلہ آپ علماء کوثر علماء ارضی انتاقلا سال الانبیاء، پر نبی اللہ حیون یرزقو، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ کس نے کہا اللہ کے نبی زندہ ہے؟ بولو، سب لوگ سمجھ گئے ہیں؟ کس نے کہا کہ نبی زندہ ہے؟ ہمارے نبی ہے۔ تمام وہابیوں دیوبندیوں والے حدیثوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے ہر نبی زندہ ہے، اور یہ نبیوں کے نبی کے بارے میں بولے مردہ ہے، یہ نہیں مر جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی بھی اہل حدیث یہ کہے کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، 5 لاکھ دے گا اور دونوں حدیث لا کے دکھائے گا، اور جائے گا بھی نہیں، دکھا کے تب یہاں سے ہلے گا۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی زندہ، زور سے بولو، اور روزی دیے جاتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صرف زندہ ہی نہیں موجود بھی ہے۔ کہاں کوثر میں موجود ہے؟ لالدیر میں، زور سے بولو، ہر جگہ موجود، زور سے بولو، ہر جگہ موجود۔ اب جانتے ہو کل دیوبندی وہابی اہل حدیث تو کیا برگلائے گا، یہ مولانا اسی بیوقوف بنا کے تم کو چلا گیا۔ اس وقت حضرت اللہ مولانا رضا صاحب قبلہ جو ابھی آپ گھنگر کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے، میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور زیادہ اثر پیدا کرے، جہاں جہاں یہ جائے مصطفیٰ کا دیوانہ بناتے ہوئے۔ تو یہ مولانا شاکر رضا صاحب پڑھا ہے، یہاں ہے کوثر میں، تو اس ٹائم کرم مجھے ملیں گے نا، یہ
तकलीफ में हो ही नहीं पाएगा। इस वक्त ये कहाँ पे है? तो कलमनूरी मिलेंगे, नागपुर, नासिक। क्यों? एक आदमी वक्त में दो जगह जोर से बोलो नहीं जा सकता है। अब कल को कोई भी एलिटिस या तबलीगी जमात वाला या वहां भी जब तुमसे बोला कि तुम्हारा मौलाना बोला कि नबी हर जगह मौजूद है, एक नबी है एक वक्त में हर जगह कैसे? सवाल करेगा ना, जवाब बच्चे तुम भी रेडी हो जाओ। तुमने सुना होगा कि मलकुल मौत रूह निकालने वाला फरिश्ता एक है, इजराइल। उलुल रसूल मलाइका के चार फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, उनमें से एक इजराइल अलैहिस्सलाम बच्चा। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। 1:01 पे कोई उसमें इंतकाल किया, उसकी रोक कौन निकालेगा? और सेम टाइम देवबंद में कोई मर गया, वही जाएंगे पक्का। और उसी टाइम सऊदी में कोई मर गया, बोलो। और सेम टाइम अमेरिका में कोई मर गया, और उसी टाइम रसिया में कोई मर गया। अरे वो तो पूछन में रहेंगे ना। एक साथ एक वक्त में दो जगह नहीं रह सकती, तो मलकुल मौत कैसे जाए? तो पूसक का दीवाना गाएगा सौल अल्लाह की दी हुई ताकत से। अगर 1,00,000 शहरों में 1,00,000 लोग मरे तो एक वक्त में मलकुल मौत हर जगह जाकर सबकी रूह निकालेंगे। तो अगर मलकुल मौत एक वक्त में लाखों जगह जा सकते हैं, तो मेरा मुस्तफा एक वक्त में सारे जहान में मौजूद रह सकते हैं। ये मल मौत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एक बार नारा एक बार लगाओ, बच्चे नारे का टाइम मुझे दो। लोग समझ गए? वो तो अल्लाह की कुदरत से जाते हैं ना। तो मेरा मुस्तफा अपनी ताकत से नहीं, अल्लाह की कुदरत से हर जगह मौजूद है। ये दलील याद रह जाएगी ना। पाकिस्तान है तुम्हारे गांव में, तो सुना मुनकर नकीर आते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। मुनकर नकीर आते हैं, और सेम टाइम देवबंद में कोई मरा, वहां भी जाएंगे ना। और सेम टाइम नजर में कोई मरा। एक ही वक्त में मुनकर नकीर लाखों कब्रों में जाते हैं कि नहीं? कहो बेईमानों, जब मुनकर नकीर एक वक्त में लाखों जगह जा सकते हैं, तो मेरा मुस्तफा एक वक्त में सारे जहान में मौजूद। आयत नंबर 15 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक बच्चे कच्चे से, ए बच्चा, मैं तकरीर खाली करने आया होता ना, के लिए खानदेश के लिए, जल्दी जवाब दो। और सच्चा गवाह कौन होगा? जो मौके पे मौजूद होगा। एक अंधा आदमी मौके पे मौजूद था, जज के पास गया, कहा मैं गवाही देने आया हूं। कहा थे? कहा मैं था वहीं पे। तो उसकी गवाही कबूल हो जाएगी ना? होश में सुनना, अंधे आदमी की गवाही कबूल होगी। क्यों? कह दो कि क्योंकि देखा नहीं। तो पता ये चला, गवाह के लिए मौजूद होना भी जरूरी है और देखने वाला होना भी जरूरी है। और मुस्तफा जाने रहमत सारे जहान वालों के लिए मुस्तफा हर जगह मौजूद भी है और देख भी रहा है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अन्नबी औला बिल-मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। किसकी जान से? याद रखना, ताकि मैं सवाल करूंगा तो तुम फेल मत होना। किसकी जान से? ये कलमा पढ़ने वाला कहता है, ये कलमा पढ़ने वाला कहता है कि जान से ज्यादा करीब ये दोनों।
یہ کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے نبی جان سے زیادہ قریب ہے یہ بھی سچا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے نبی جان سے زیادہ قریب نہیں ہے یہ بھی سچا ہے۔ اب آپ کنفیوز ہو گئے نا؟ بولو، دونوں کیسے سچے ہوں گے؟ یہ جو کہتا ہے جان سے زیادہ قریب ہے یہ مومن ہے، اور جو مومن ہے نبی جان سے زیادہ قریب ہے، اور یہ جو کہتا ہے قریب نہیں یہ مومن ہے ہی نہیں، اور جب مومن نہیں تو نبی اس کی جان سے زیادہ قریب۔ جہان والوں کے لیے 2024 تک کے لیے، جدید بھی بولو قیامت تک کے لیے۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبروں کو بتانے والے محبوب بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ حاضر موجود، ناظر دیکھنے والا۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، We sent you merciful to all universe، اے محبوب سارے عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 41، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت کیسی بات ہوگی اے محبوب جب تمام گواہوں پہ آخری گواہ تم ہوگے۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہے۔ تو ہمارے نبی موجود دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب ملک الموت لاکھوں جگہ جا سکتے ہیں تو میرا مصطفیٰ ہائی پاور ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت رفیع الدرجت کنز الکرامت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا والوں سب سے اولا بعالا رائٹ ہینڈ اٹھاؤ گے تم، اس لیے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں جب میں اٹھاؤں گا تب اٹھاؤ گے ایک ساتھ، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور میرے آقا قیامت میں خود کہہ دیں گے فرشتے ہٹ جاؤ یہ سب میرے دیوانے ہیں۔ ایک بار میں سمجھ گئے ہیں، ہاتھ اٹھے گا تو تم اٹھاؤ گے، ہمارا نبی تم ہی بولو گے سب سے اولا وہ اعلیٰ اور سب سے بہتر وہ بالا، میرے اعلیٰ حضرت تمہارے اعلیٰ حضرت ساری دنیا کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا والوں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سارے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ کتنا اونچا تمہارا نبی؟ مطلب آسمان سے بھی اونچا۔ قلم نوری کا دیوانہ کہے گا عرش سے اونچا، تو پوسب کا دیوانہ کہے گا جہاں قدم مصطفیٰ کا تلوہ پڑ جائے اس کا نام عرش اعظم ہے۔ تو جب تلوے کی بلندی کا حال یہ ہے تو جسم مصطفیٰ کہاں ہے؟ جبھی تو حضرت بول اٹھے عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جائے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ ایسے عظمت و جلال والے رسول کے بارے میں یہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، نیچری، چکرالی ان کا عقیدہ برادہ فرمایا۔ کیا عقیدہ ان کا ہے؟ کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ اے لڑکا اٹھا کے پھینکوا دوں گا باہر نکل جائے گا، چپ چاپ بیٹھ۔ بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ ہماری۔ قرآن پاک میں پہلے کے نبیوں کے امتیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے نبی کے امتیوں نے بھی نبیوں کو اپنی اپنی طرح بشر کہا تھا۔ اب کہا تھا کس نے؟ یہ فیصلہ قرآن کا ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کو حقارت سے بشر کہنے والے کا نام ابلیس، سب سے پہلے فرسٹ میں۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 33-34۔ آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ابلیس جب میں نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تو سب فرشتوں نے کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے ریزن بتایا، یہ ہے آیت نمبر 33۔ قال لم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تیرے بچتی مٹی سے بنائے جو اس کی آبودار گاہے کی تھی۔ تو بشر کہنے والا سب سے پہلا، زور سے بولو، اس کو میموری میں سیو کر لو۔ سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو،
کہ اللہ کو کیا انکار؟ اللہ نے تو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب اگر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کو تو انکار نہیں کیا تھا نا؟ بولو نہیں۔ تو اللہ اس کے درجے کو بڑھا دیتا کہ میرے علاوہ کسی کو یہ سجدہ نہیں کرے گا۔ لیکن جانتے ہو جب ابلیس نے کہا کہ میں آپ کو بشر جانتا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم، تو جنت سے نکل۔ ہو گیا، لاکھوں سال سجدہ کیا، ایک بار آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا نہیں، تو لاکھوں سال کے سجدے مردود کر دیے گئے، لعنت کا توق کفر کا تمغہ گلے میں ڈال کر جنت سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ یہی سے یہ مسلمانوں کہ اگر لاکھوں سال سجدہ ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو لاکھوں سال کے سجدے اسے جنت میں پہنچا نہیں سکتے۔ جنت میں وہ جائے گا جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو۔ ابلیس نے کہا پروردگار عالم مجھے قیامت تک کے لیے مہلت، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا صراط مستقیم پر، اور بڑی بڑی جماعت بنا کر کے جہنم میں ساتھ میں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھ کو میں نے مہلت دیا۔ تو ابلیس بہکاتا ہے نہیں بہکاتا ہے؟ نماز سے کون روکتا ہے؟ زور سے بولو۔ لیکن بہت بے ایمان ہے وہ۔ عالم خیال میں ایک بار میں نے پوچھا کہ اگر نماز سے الرجی ہے تو حق پیرتے والے کو روک، سنی کو کیوں روکتا ہے؟ تبلیغ والے کو کبھی نہیں روکا، بڑے بڑے کھٹے پڑ گئے کبھی نہیں روکا، دیوبندی کو کبھی نہیں روکا، اہل حدیث کو کبھی نہیں روکا، جماعت اسلامی کو کبھی نہیں روکا، دیوبندیوں کو کبھی نہیں روکا، چکراوی چلیوں کو کبھی نہیں روکا، صرف سنی کو کیوں روکتا ہے؟ اس سے کہا مولانا جس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں اسی کو روکتا، اور جس کی قبول ہی نہیں ہوتی اسے کیوں روکوں؟ ارے اسی نماز کے نام پر تو لوگوں کو بھڑکانے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا کہ میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ آدم علیہ السلام تو نبیوں میں سے ایک نبی، زور سے بولو نبیوں میں سے، اور ہمارے مصطفیٰ نبیوں کے نبی، ہمارے مصطفیٰ نبیوں، اور آدم علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی۔ تو ابلیس نے کہا لاکھوں سال کا سجدہ نبیوں میں سے ایک نبی کی ایک بار تعظیم نہیں کیا تو لاکھوں سال، تو جو نبیوں کے نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کے 40 سال کا چلہ قبول کیا ہوگا؟ اس لیے اسے روکتا ہوں جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ۔ نعرہ تکبیر! سمجھ گئے؟ ابلیس روکتا ہے نا، زور سے بولو۔ غلام کس کے ہو؟ زور سے بولو۔ آج پکا وعدہ کر لو نماز پڑھو گے، بیوی کو مار مار کے نمازی بناؤ گے، بیٹی بیٹے کو مار مار کے نمازی بناؤ گے۔ نماز تم یہاں پڑھو گے، اپنے گاؤں میں پڑھو گے، قرۃ العین کی سلام آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے مصطفیٰ کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، ومن الدین جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کے کھمبے کو سلامت رکھا۔ ومن ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کے کھمبے کو گرا دیا۔ تو دیوانوں، ابلیس سے آج اسی وقت یہ فیصلہ کر لو اور اسے بتا دو مصطفیٰ کا دیوانہ غلامی کرے گا، نبی کونین کے تیری بات نہیں مانوں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ تو بیوی کو نمازی بنانے کی ہمت ہے؟ بولو کیسے بولو گے؟ وہ حضرت بولے ہیں نا کہ بیوی کو بولنا نماز پڑھے گی، اگر نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے کھانا پکا کے دوں گی لیکن محبت نہیں کرو گی،
मेरे वालिद साहब हुजूर बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद खलीफा हुजूर मुफ्तार अपनी किताब नूरानी गुलदस्ता में फरमाते हैं कि शौहर बीवी को नमाजी बनाए, बीवी शौहर को बनाए, पड़ोसी पड़ोसी को बनाए, बाप बेटे को बनाए, बेटा अपने बाप को बनाए, दोस्त दोस्त को नमाजी बनाए। इस तरीके से तमाम पूरा गांव का गांव नमाजी बन जाएगा। अब इब्लीस को रोकने दो, ईमान की हलावत सीने में है, सर सजदे में है, यही नमाज मकबूल बारगाह है। तो सबसे पहले नबी को बशर करने वाला उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 27। फ़क़ालल मलऊ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका बशर मिस्लना। फ़क़ालल मलऊ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशर मिस्लना। आयत करीमा सही पढ़ रहा हूँ? बशर अब से बोलिए ताकि फर्क न पड़े। फ़क़ालल मलऊ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशर मिस्लना। कौम नूह के सरदार जो काफिर थे उन्होंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम तुमको हम अपनी तरह आदमी देख रहे हैं, यानी तुम हमारी तरह बशर हो। तो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के किन लोगों ने अपनी तरह बशर कहा? अरे साफ साफ बता रहा हूं, काफिरों ने। जोर से बोलो। नूह अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर किसने कहा? उंगली उठ जाए जुबान तुम्हारी खुल जाए फौरन, चुपचाप दही जमा कर बैठो बस। आज दूध का दूध पानी का पानी करके यहां से जाओगे तो मुस्तफा का दीवाना बन के जाओगे। कोई भी वहां भी देवबंदी तबलीगी तुम्हारे ईमान पर टाका डाल ही नहीं सकता है। हजरत नूह पैगंबर के बाद जिस नबी का जिक्र अल्लाह के कुरान में है वो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कौम आद के काफिरों ने कहा, साफ साफ बता रहा हूं ना, किसने कहा? मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबू मिम्मा तशरबून। ये हूद अलैहिस्सलाम कौन है? तुम्हारी तरह आदमी है, जो तुम खाते हो वही खाता है, जो तुम पीते हो वही पीता है। पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 33। तो हूद अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर किसने कहा? बोलो, इसको भी सेव कर लो। हजरत हूद पैगंबर के बाद जिस नबी का जिक्र अल्लाह के कुरान में है वो है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जो कौम समूद की तरह नबी बनकर तशरीफ लाए। पारा नंबर 19 सूरह शूरा आयत नंबर 154। कौम समूद के काफिरों ने पेश को पेश आमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, मा अंता इल्ला बशर मिस्लना फाति बि आयतिन इन कुंत मिन सादिकीन। ए सालेह अलैहिस्सलाम तुम तो हमारी तरह बशर हो, अगर आओ कोई मोजज़ा। अच्छे बच्चे को काहे के बीच में बैठा दिए तुम लोग? मांगता इल्ला बशरुम मिस्लना है ना, मांगता इल्ला बशरुम मिस्लना पाती भी आए दिन गुंदा मेरा साबिकीन, तुम हमारी तरह आदमी हो, अगर सच्चे हो लाओ कोई मोज़ा। तो सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर किसने कहा है? जल्दी जल्दी बोलो। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर। ऐका के काफिरों ने शुएब अलैहिस्सलाम तुम तो हमारी तरह आदमी हो, किसने कहा? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 17 पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 47। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लना व क़ौमुहु लना आबिदून। हजरत मूसा व हारून से फिरऔनियों ने कहा कि हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान लाए, उनके कौम हमारी इबादत कर रही है। तो हजरत मूसा को अपनी तरह बशर किसने कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ्फारे मक्का ने कहा। पारा नंबर 18 सूरह फुरकान आयत नंबर 7। इस रसूल है तो हमारे नबी के बारे में अपनी तरह बशर करने का दावा किसने किया? चंद आयतों को पेश करके मैंने आपको ये बता दिया। पूरे कुरान मजीद का 30 पारा, 6666 आयात, 114 सूरत है। कोई भी वहाबी देवबंदी तबलीगी अहले हदीस ये एक आयत पेश कर दे, 5 लाख रुपए का इनाम जमा, डंके की चोट पर ऐलान कर दो। फिरका ये साबित कर ही नहीं सकता कि मोमिन का ये अकीदा हो नबी हमारी तरह बशर है।
कयामत तक कोई साबित नहीं कर सकता। क्यों? मोमिन का ये अकीदा है ही नहीं। मोमिन का अकीदा देखना है, उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1। साहबा अर्ज करते हैं लस्सा बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हमारी तरह नहीं हो। मोमिन का अकीदा नबी हमारी तरह, जोर से बोलो। तो इसलिए जिसने नबी को अपनी तरह बशर कहा, सबके बारे में बता दिया, वो सबके साथ समझ नहीं पा रहे हो तफसीर हमारी, वो सबके साथ। और आज जो नबी को अपनी तरह कयामत तक जो कहेगा वो, तो जो भी वहां भी देवबंदी तबलीगी देशी चकरानी कहे नबी हमारी तरह बशर है, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना ये मोमिन है ही नहीं। ईमान वाला अगर होगा तो तंगे खिच्चों पर ऐलान करेगा मुस्तफा की तरह न कोई पैदा हुआ, न कयामत तक पैदा हो सकता है। मुस्तफा जाने अहमद बेमिसल बेमिसाल है। हेलो, अब आप बोल सकते हो ना, कोई भी मोमिन का एक आयत बता दो, और मैं तो पूरे कुरान की 6666 आयत के लिए चैलेंज करता हूँ। इंशाअल्लाह दुआ करिए कि अल्लाह ताला ताकत अता फरमाए। जमाले कुरान, पूरे कुरान की आयतों ही से वो हमारी किताब होगी। कोई भी मसला कुरान होगा इंशाअल्लाह उस किताब में आपको मिल जाएगा। तो अब सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए, जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पूरा हाथ उठाया करो, हुजूर देख रहे हैं। है उस ऊंचे से ऊंचा, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। पैंट शर्ट हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, कसम खुदा की बगैर मुस्तफा के रजा के जन्नत में कोई जा ही नहीं सकता है। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। वो उस्ताद अपने शागिर्दों को देता है कि नहीं? जल्दी बोलो। अमीर गरीबों को देता है, बाप बेटे को देता है। तो आगे कैसे कह दिया कौन देता है देने को मुंह चाहिए? सब तो देने वाले हैं एक दूसरे को, लेकिन हमारे आला हज़रत जो कह रहे हैं पूरी कायनात वालों को कौन देता है? 1 to 100 जितने भी हैं, कौन देता है? सबको देने को मुंह चाहिए। हमारा नबी। मक्कतुल मुकर्रमा में एक अहले हदीस आया, बोले मौलाना ये शिर्क है। मैंने पूछा क्यों? तो कहा तुम ही बोलो, पूरी कायनात का मालिक कौन? मैंने कहा सिर्फ अल्लाह ताला, सिर्फ कोई पार्टनर, कोई अकेला तन्हा मालिक सिर्फ। फिर बोला सबको रोजी कौन देता है? मैंने कहा सिर्फ अल्लाह ताला। रोजी देने वाला सिर्फ, अरे बोलो सिर्फ। अब कितना कलेजा उसका हो गया। बोले मौलाना तुम भी बोलो शिर्क होगा कि नहीं होगा? पूरी कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक सिर्फ, सबको रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह। तो अब मुस्तफा देने वाले कहां से आ गए? ये शिर्क नहीं तो और है क्या? मैंने कहा हदीस मानता है। तो बोले तो मेरा तो टाइटल ही अहले हदीस है। इसको बैठा क्या बोला? मेरा तो टाइटल। मैंने कहा टाइटल मत दिखा। कोई काली कलोटी औरत अपना नाम हसीना रख ले तो क्या मिस इंडिया होगी? जल्दी बोलो, मिस इंडिया होगी? कोई फटीचर बस अपना नाम वोल्वो रख ले तो क्या वोल्वो बन जाएगा? कोई अपने फटी टूटी हुई कार का नाम मर्सिडीज रख ले तो क्या मर्सिडीज हो जाएगी? कोई जाहिल अपने नाम के साथ आलिम रख ले तो क्या मौलाना बन जाएगा? कोई गरीब अपना नाम सेठ रख ले तो क्या मालदार हो जाएगा? कोई कमजोर अपना नाम पहलवान रख ले तो क्या ताकत वाला बन जाएगा? बोले मतलब तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मतलब अहले हदीस कहता तो है लेकिन है नहीं। अहले हदीस? बोले क्यों? मैंने कहा अहले हदीस होता तो कभी एतराज नहीं करता। बोले हदीस में है, नबी देते हैं। मैंने कहा उठा साइज सिक्का की मशहूर हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 335 किताबुल ज़का बाबुल नही लिल मसला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा कासिबुन कासिबुन जूती वल्लाह, बेशक अल्लाह देने वाला है और मैं ही बांटने वाला।
مسئلہ کلیئر ہوا؟ دیتا خدا ہے اور بانٹتے نبی تم لوگ بھی بولو دیتا خدا ہے بانٹتے نبی جبھی تو حضرت بولو تھے ربہ موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے بے شک سبحان اللہ اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ سبحان اللہ اچھا اس مجمع میں گاؤں والے بھی آئے ہیں کم سے کم 50 گاؤں والے ہوں گے ججے بولو ہاں ہے نا تمہارے گاؤں میں میلاد کا پروگرام ہوتا ہے مٹھائی بٹتی ہے مٹھائی لانے والا کوئی اور بانٹنے والا کوئی ہاں اور کھانے والے تم تم صحیح بولو کس سے مانتے ہو اتنا ٹائم مت لگاؤ ہر کوئی بانٹنے والے کے پاس جاتا ہے ہم کو ہاں۔ ہے نا ہاں لیکن یہ پاگل سڑا ہوا بے ایمان بولا ہم وسیلہ نہیں لیں گے ہم بانٹنے والی سے کیوں لیں مالک کے پاس گیا توجہ کے ساتھ سننا تب سمجھ پاؤ گے مالک کے پاس گیا کہا دے پوچھا کیا کہا مٹھائی کہا لینا ہے تو وہیں جا سبحان اللہ سمجھے کہاں جو بات ہے کہاں ارنی نہیں جلدی بولو کہاں اگر لینا ہے تو وہی جا جبھی کو آرا حضرت ارشاد فرماتے دنیا والوں بخدا خدا کا یہی ہے کار نہیں اور کوئی مفر وقار جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں کو وہاں نہیں بے شک سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بڑا دعویٰ سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دو اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے اور ان کے تمام گرو گنکاروں کا پیشوا اول مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں یعنی حضور ہماری طرف مجبور ہے کسی چیز کا اختیار اللہ نے نہیں دیا سن رہے ہو حضور کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا اور اسی عقیدے کا پرچار یہ تبلیغی جماعت والے اپنے اجتماع میں کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی مجبور وہ بھی مجبور یہ بھی مجبور وہ بھی مجبور ساری کائنات کا تنہا مالک رب ہے ان سے کیوں لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بانٹنے کا اختیار دیا ہے وہاں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے بولو اب کہا نبی مجبور ہے اور تم کو جواب معلوم نہیں اس لیے مائٹ از رائٹ جس کی لاٹھی اس کی بھینس دباتا چلا گیا وہ اب جواب کو یاد کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ ہمارے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا سوچ سمجھو جو مجبور ہوگا چاند 2 ٹکڑے کر پائے گا وہ قبیس کے پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے رسول نے انگلی پاک کا اشارہ کیا آسمان کا سیارہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو ہمارے نبی مالک و مختار ہے اسی کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ کے پہلی آیت کریمہ کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی چاند پھٹ گیا مقام صحابہ میں حضرت علی کی نماز قضا نہ ہونے پائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر چاند سورج کو واپس بلایا ڈوبے ہوئے سورج کو منزل سے واپس زور سے بولو جو مجبور ہوگا وہ بلا پائے گا حضرت جابر صاحب رسول کے کھانے میں اللہ کے محبوب نے لعاب دہن ڈال کر 1400 صحابہ کا پیٹ بھر دیا حضرت جابر صحابی کہتے ہیں نہ ایک روٹی کم ہوئی نہ ایک پوٹی کم ہوئی جو مجبور ہوگا ایسا کر پائے گا بخاری شریف کے حدیث پاک کوئی بھی اہل حدیث غلط ثابت کر دے 2 لاکھ روپے کا انعام دینے کا تم اعلان کر دینا جمال الدین کو موبائل کرنا جمال الدین پوسد آ جائے گا جہاں جہاں چاہے ہو سب جگہ بے فکر ہو کر اعلان کر دینا حدیبیہ کی سرزمین پر اے صافہ بدمار ایسی پیٹ رومال بنا اس کو حدیبیہ کے سرزمین پر صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا اگر حضور سے مدد مانگنا شرک ہوتا اہل خبیث ہو
تو हुजूर कह देते हाँ मुझसे मदद मांगो, अल्लाह से मांगो, मुझसे मदद मांगना शिर्क है। कर साबित कि हुजूर ने मना किया हो मुझसे मदद मांगना शिर्क है, 1 लाख रुपए का इनाम और लेके चला जा। उड़ीसा में 4,76,00,000 का ऐलान हुआ था। ऐसी करते करते आगे बढ़ा और जब कोर्ट में बात पहुंची कि इतने का इनाम रखे गए हैं, तो हम तो थे बंबई में उस वक्त, तो 200 और कराम थे, वो बोले कि अगर हजरत के आने में टाइम लगेगा, इनाम हमसे लीजिए, पर इनसे बोलो कि ये साबित कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मैं मजबूर हूं, तुम्हारी तरह मैं नहीं दे सकता हूं। हजरत जाबिर साहब रसूल कहते हैं सामने एक छोटा सा बर्तन था जिसमें वुजू के लिए पानी रखा हुआ था, अल्लाह के महबूब ने मुकद्दस उंगलियों को पानी के बर्तन में डाल दिया। सुभान अल्लाह। हजरत सालिम ने हजरत जाबिर से पूछा कितना निकला पानी? साहब रसूल का अकीदा सुनो पूछन वालों, मेरे मुस्तफा के दीवाने हजरत जाबिर ने कहा अगर 1 लाख का मजमा होता, कसम खुदा की उस नूरी पानी से सब के सब सैराब हो जाते। हम 14 या 1500 सब के सब सैराब हो गए। जब भी तो आया हजरत बोल उठे कि उंगलियां है पैस पर, टूटे जैसे छूम कर रख दिया पंजाब में रहमत की जारी, वाह वाह, नूर के चश्मे लहराए दरिया में उंगलियों के करामत पैदा को सड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 504, रावी हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। तो जो नबी मजबूर होता वो उंगलियों की घाइयों से पानी का दरिया जारी कर पाता? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। तो नबी मालिक व मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा, मसला तय हो गया, कीमत तय हो गई। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे घर पे चलो और कीमत तुम ले लो। अब घोड़ा बेचने वाला धीरे धीरे आ रहा था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी काशा नबूवत की तरफ जा रहे थे। इतने में कुछ यहूदी आ गए, घोड़े वाले से कहा घोड़ा बेचोगे? कहा बेचना तो है। कीमत यहूदियों ने ज्यादा बताया, जो तय हुआ था हुजूर से उससे ज्यादा। तो घोड़े वाला कहता है कि अगर लेना है, ये तकरीर सुन रहे हैं, अरे उधर मत देखो इधर गौर से सुनो, लेना तो लीजिए वरना मैं घोड़ा बेच दूंगा। समझ रहे हो वाकया? 200 लोग आए, कीमत बढ़ा के देने लगे। मेरे महबूब वापस आ गए, एक साथ फरमाया कि तू घोड़ा बेच कैसे देगा? तूने घोड़ा बेचा नहीं मुझको, मैंने तुझसे खरीदा नहीं। कहा कब बेचा? आपने कब खरीदा? और अगर बेचा, अगर आपने खरीदा तो गवाह रहो। तीसरा कोई था ही नहीं। अब जो मौके पे मौजूद रहे, देखे, साहब इकराम यके बाद दिगरे जमा होते चले गए। सबने डांटा फटकारा, लानत मलामत किया कि कितना बड़ा बेईमान है, अल्लाह के रसूल से झूठ बोलता है। तूने बेचा, रसूल ने खरीदा। तो कहा गवाही दो कि मैंने बेचा, रसूल ने खरीदा। अब वहां थे ही नहीं तो गवाही कैसे देते? इतने में हजरत खुज़ैमा बिन साबित बारगाह मुस्तफा में हाजिर आए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या मसला है? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मैंने घोड़ा खरीदा, इसने घोड़ा बेचा। घोड़े वाले के पास गए और इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह के रसूल को घोड़ा बेचा और मेरे रसूल ने खरीदा, अब देख क्यों नहीं रहा है? तो कहा कब बेचा, कब खरीदा, गवाही दो। थे नहीं वहां ना, जल्दी बोलो, थे नहीं। कहा गवाही दो कि मैंने बेचा, अल्लाह के रसूल ने खरीदा। हजरत खुज़ैमा बिन साबित का मैं गवाही देता हूं, अल्लाह के रसूल ने घोड़ा खरीदा और तूने घोड़ा बेचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गवाही किसकी सच्ची हो गई? जो मौके पे मौजूद रहे। तो अभी वो आराबी तो एतराज कर नहीं पाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुज़ैमा बिन साबित तुम थे ही नहीं तो गवाही कैसे दिया? अब तवज्जो के साथ जवाब सुनो साहब रसूल का। कहा या रसूलल्लाह आपने आसमानों की खबर दिया, मैंने गवाही दिया। आपने कब्र के अज़ाब और सवाब के बारे में बताया, हमने गवाही दिया। आपने क़यामत की बात बताया, हमने गवाही दिया। आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम, हमने गवाही दिया। तो ए अल्लाह के रसूल, जब आपके फरमान के मुताबिक आसमानी खबरों की गवाही दे सकते हैं तो घोड़ा तो जमीन पर आपने खरीदा, इसने बेचा, तो हम गवाही क्यों नहीं देंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही खुज़ैमा बिन साबित की कबूल कर लिया और इरशाद फरमाया मेरे साहबा सुनो, आज के बाद
जहां खुदैबा बिन साबित अकेले गवाही दे दे, 2 गवाहों के बराबर इनकी गवाही होगी। कितने गवाह के बारे में? 2 गवाह के बराबर इनकी अकेली गवाही होगी। सवाब मिनको कुरान का फरमान है, किसी बात के लिए 2 गवाह चाहिए। अल्लाह के रसूल का इख्तियार देखो, अकेली गवाही खुज़ैमा बिन साबित की 2 के बराबर कर दिया। यह है इख्तियार मुस्तफा। हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद के वक्त पानी की खिदमत क्या करते थे। दरिया रहमत जोश में आया, मुस्तफा ने पढ़ा सल्मा शेता या रबिया, मांग क्या मांगता है, जो चाहे मांग लो। हजरत रबिया बिन काब अस्लमी का दिमाग देखो, कहा या रसूलल्लाह, जन्नत में जहां आप रहोगे गुलामी के लिए वही जगह मुझे चाहिए। जहां आप होंगे वहीं पर मैं रहूं। फरमाया गैर सालिक, और इसके अलावा क्या मांगता है? कहा बस अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप में गए, सारा जहां ले गया। हारून रशीद बादशाह ने एक बार एक ऐसा फंक्शन हाल बनवाया कि तमाम किस्म के सामानों की नुमाइश लगाई, जेवरों का स्टॉल, फर्नीचर का स्टॉल, मकान, कपड़ों का स्टॉल, और ऐलान करवा दिया अपने खादिमाओं में, अपने गुलामों में कि जिस पर जो हाथ रख देगा वो चीज उसकी है। बात समझ में आ रही है? जिस पर जो हाथ रख देगा वो चीज। तो फर्नीचर वाले फर्नीचर पे हाथ रख दिए, फर्नीचर बोलो उनका। जेवर पे हाथ रख दिया बादियों ने, तो जेवर। एक बादी हारून रशीद बादशाह के सर पे हाथ रखी खड़ी है। जाने वाले गुलाम और बादशाह कहते, कितनी बेवकूफ है तू, आज अपने पसंद की चीज पे हाथ रख दे, वो चीज तेरी, तू यहां खड़ी है। हारून रशीद बादशाह ने भी कहा कि सब जा रहे हैं, अपना अपना हाथ रख के सामानों के मालिक हो रहे, तू भी जा। तो उस खादिमान बादी ने कहा कि आपने ऐलान क्या किया है, जिस पर जो हाथ रख दे बोलो उसका। तो मैंने रखा, अभी भी नहीं सुन रहे आप लोग। रशीद बादशाह के सर पे हाथ रख के खड़ी थी। आपने कहा जिस पर रख दे वो उसका। तो मुझे फर्नीचर भी चाहिए, सल्तनत भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, और वहां तो एक ही चीज मिलेगी, और ये मिल गया तो सब मिल गया। लेकिन ये समझ नहीं पाए लोग, नहीं समझ पाए तुम लोग। बादशाह मिल गया तो पूरी सल्तनत मिल गई। तो हजरत रबिया बिन काब ने, ये वाक़या मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ सब में हदीस मौजूद है। तो जो इख्तियार वाला होगा वही तो कहेगा, जो चाहो मांगो। बोलो कहेगा नहीं कहेगा? खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 52। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से कहा है, जाबिर जाओ देखो कोई आग की पर्दे की जगह है जहां अल्लाह का रसूल क़ज़ाए हाजत कर सके। तो हजरत जाबिर गए, सर्वे करते आए, कहा इक्का दुक्का झाड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, पत्थर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। इख्तियार रसूल देखो, मेरे आका इरशाद फरमाते, जाओ पेड़ों से कह दो कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे कहलवाया? किस पेड़ से? पेड़ से क्या कहलवाया? सब एक लाइन में। और पत्थरों से कह दो कि दूसरे लाइन में दीवार बन के खड़े हो जाए। हजरत जाबिर ने ये नहीं पूछा कि पेड़ चलेगा कैसे, पेड़ लाइन में खड़ा कैसे होगा, पत्थर हिलेगा कैसे, वहां दीवार कैसे बनेगा। उनको यकीन था कि मुस्तफा जाले रहमत की हुकूमत जमीन पे भी है, आसमान पे भी है, और पूरी कायनात उनके लिए मुस्तफा के इशारे पर नाच रही है। गए और कहा, एक पेड़ों तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, दीवार बन जाएगी ना। अरे एक लाइन में खड़े होंगे तो दीवार नहीं बनेगी। आप लोग बोलो, समझ रहे हैं लोग? अगर एक लाइन से झाड़ लगा दिया जाए तो पर्दे की जगह होगी कि नहीं होगी? और पत्थरों से कहा, पत्थरों दूसरे तरफ तुम दीवार बन जाओ।
حضرت جابر کہتے ہیں قسم خدا کی جب میں نے کہا تو ہر پیڑ اپنی جگہ سے اکھڑا اور گھسیٹتا ہوا ایک لائن میں کھڑا ہو گیا. اب پتھروں سے جب میں نے کہا تو پتھر اچھل اچھل کر کود کود کے جا رہے تھے, دیوار بن گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کہہ دو میں نے کہا. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ پتھروں کی دیوار بن گئی, پیڑوں کا دیوار بن گئی, اب آپ جائیے قضاء حاجت کیجئے. حضرت جابر نے جب کہا اللہ کے رسول گئے اور قضاء حاجت کر کے واپس آئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ کہہ دو کہ جہاں سے آئے تھے اپنی جگہ واپس چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ ہے زور سے بولو. ایک عربی دیہاتی کسان مکہ المکرمہ سے باہر اللہ کے محبوب نکلے اور کہا تو مجھے اللہ کا رسول کیوں نہیں مان لیتا؟ اس نے کہا کوئی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لوں. وہاں حضور کے علاوہ تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. اس عربی نے کہا نہ کوئی گواہی دے گا نہ میں رسول کا کلمہ پڑھوں گا. اسے نہیں معلوم تھا یہ وہ رسول ہیں جن کی حکومت سب پر ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کلمہ پڑھ لے گا. کہا ہاں. کہا جا اس جھاڑ کو بلا لا اور اسے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول اپنے در. یہ لوگ پیڑ سمجھیں گے کہ جھاڑ. جھاڑ سے کہہ دو اللہ کے رسول بلا رہے. وہ عربی کافر جس کے سینے میں بھی ایمان کی روشنی نہیں تھی دوڑتا دوڑتا, جلدی بولو پوسر میں آنے والوں, ارے کوئی تو بولو. جھاڑ ایک بولو جھاڑ. سبحان اللہ, اللہ آپ کا دماغ اور تیز کر دے. جھاڑ ارے وہ تو ہو گیا نہیں سنتا. جھاڑ اس لیے خوشی خوشی گیا. جھاڑ سنے گا نہیں, دیکھے گا نہیں, آئے گا نہیں. تو کہے جھاڑ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں سبحان تاکہ اللہ. سن نہ لے. اور جھاڑ نے اسی وقت سن لیا تھا جب اللہ کے رسول نے کہا تھا جا اس جھاڑ سے کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اتنا سننا تھا. وہ عربی بعد میں صحابی بنے. وہ کہتے ہیں میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جھاڑ خوشی سے جل اور سوروں کو اکھاڑا کی گواہی دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو بریلی کا تاجدار درگاہ کی چوک پر اعلان کر رہا ہے چاند شخوں پہ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار. الٹے پاؤں بلٹے کیا اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے. قدرت اختیارات رسول پہ اتنا کافی ہے نا. جلدی بولو, مجھے ابھی تقریر شروع کرنا ہے. اتنی دلیل آپ مضبوط مضبوط دلیل آپ کو ملی نا. بقیہ دلیل دوسرے تک. وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور غیب نہیں جانتے. بولو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کیا ایک پلپلا طبقہ جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. گنگا گیا تو گنگا رام, جمنا گیا تو جمنا داس. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, سب پہ بات جاتا ہے. بولتا ہے کلمہ کو جتنے ہیں سب مسلمان ہیں. کلمہ گو جتنے ہیں زور سے بولو سب ایک. السلام سر. ہیلو ہیلو اس کے لیے ہیلو 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 ہیلو. تب آخر میں کیوں ہیلو اگنی کہتا دنیا سے. ہیلو خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ اگنی میں, اگنی آپ لوگ جان گئے ہوں گے نا, حضور محدث کبیر شہزادے صدر شریعہ ہیلو اور استاذ الفقہا, اور صرف محدث نہیں محدث کبیر. اور ان کا تعارف کرانے کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے, بس آپ کو ایک چاول دے دیتا ہوں, اس سے آپ سمجھ لیجئے پورے ہندوستان میں اس وقت
اگر تمام حدیثوں پر کسی کو عبور حاصل ہے وہ ذات محدث کبیر کی ہے. اگر تمام غیر مقلدوں سے مناظرے کا چیلنج ہو جائے تو آخری مناظر ہوں گے محدث کبیر. محدث کبیر کی ذات کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے، حضور حافظ ملت جن کا عرس ابھی بھی گزرا ہے، ایک جواد الاخرى فرماتے تھے کہ جو کچھ صدر الشریعہ نے مجھے عطا فرمایا تھا میں آپ کو دے رہا ہوں. حضور محدث کبیر کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جن کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے ہی میں گزری، اور آج اس وقت ہر طرف جدھر چلے جائیے، جس ملک میں چلے جائیے، کوئی بھی علامہ مولانا اگر ہے یا تو